مولانا قاضی محمد ابو بکر صاحب قاضی شمس الدین صاحب کے پوتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ہم زیادہ وقت نہیں لگا رہے، میں کوئی زیادہ لمبی چوڑے تقریر نہیں کروا رہا، لیکن بہت مقام ہے قاضی شمس الدین کا، اور یہ مدرسہ جتنا میرا ہے ان کا بھی ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں قاضی محمد ابو بکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین کرام، چونکہ بالکل اچانک مجھے کہا گیا، یعنی 2-4 منٹ پہلے بھی مطلع نہیں کیا گیا گفتگو کروانے کے لیے، تو اس لیے ابھی اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ مختصر وقت میں مختصر اور خوبصورت الفاظ میں آپ کو میں آیت الکرسی کا مفہوم سنانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے سنیے بلا کسی تمہید کے آیت الکرسی کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کرتا جاؤں۔ آیت الکرسی میں سب سے پہلے ایک دعویٰ ہے، پھر اس دعوے پر دلائل کا تذکرہ کیا گیا۔ تو سنیے آیت الکرسی کا بڑا ہی خوبصورت انداز، بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں ایک دعویٰ کیا گیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی منت منوتی چڑھاوے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمت ٹھوکری کرنے والا نہیں ہے۔ کشتی اگر بنور میں پھنس جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نجات اور چھٹکارا دینے والا نہیں ہے۔ بندہ اگر جیل کے اندر قید ہو جائے، اللہ کے علاوہ کوئی چھٹکارا اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تنگ دستیوں کو فراخیوں کو شادیوں میں تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی موسموں کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سردی کے گرمی کے موسم کو لانے والا نہیں ہے۔ گرمی کو لانے والا اکیلا اللہ، سردی کو لانے والا اکیلا اللہ ہے، رات کو لانے والا اکیلا اللہ، دن کو لانے والا اکیلا، دن کو لے جانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھنڈی گرم سرد گرم ہوا کو چلانے والا نہیں ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوائیں کبھی گرم ہوائیں، کبھی مشرق و مغرب سے اور کبھی شمال و جنوب سے چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ
اللہ کے علاوہ کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مال و دولت میں برکت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق میں وسعت فراوانی کشادگی فراخی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد اور بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس دھرتی میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں، جہاں میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، پیغمبر، صحابی، تابعی، تبع تابعین، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی محدث، مفسر۔ الغرض یہ کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، گنج بخش، غوث اعظم، فریاد رس، لجپال، دستگیر، غریب نواز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان ساری کی ساری صفات کا مالک الا اللہ، صرف اور صرف اکیلا ہی اللہ ہے۔ آگے بڑے خوبصورت انداز میں اس دعوے پر دلائل کا تذکرہ کیا گیا کہ آخر ان ساری خوبیوں کا مالک اکیلا اللہ کیوں ہے؟ الحیو، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے، واحد ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس پر کبھی عدم آیا، نہ اس پر کبھی موت آ سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کا دوسرا مقام یہ دعائی دیتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے انسان اس زندہ ذات پر توکل اور بھروسہ کر، لا يموت، جس پر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے القیوم، جو ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم ذات ہے، اپنے وجود میں، اپنے قیام میں، اپنے پائے جانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کی ساری کائنات ہے، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، سارے کے سارے اپنے وجود میں اللہ کی ذات کے، اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو عرش سے لے کر فرش تک، بر سے لے کر بحر تک، انس سے لے کر ملائکہ تک، شمس و قمر سے لے کر کواکب و سیارات تک، ہر چیز کو سنبھالنے والی، تھامنے والی ذات ہے۔ جی لوگو، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر اس ذات کو اونگ یا نیند آ جائے تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو سچا معبود مربود بڑھا کر وہی ہو سکتا ہے جو اونگ سے بھی پاک ہو، نیند سے بھی پاک ہو۔ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کی بلندیوں میں ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے، جو زمین کی پستیوں اور گہرائیوں میں ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یعنی خلقن بھی، ملکن بھی، تصرفن بھی، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور ساری دنیا میں، ساری کائنات میں قبضہ قدرت اختیار بھی اسے اکیلا کا چلتا ہے۔ جی اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی کسی کے حق میں زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش تو ہوگی، انبیاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، لیکن عقیدہ سنتے جائیے، الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کریں گے۔ دوسرا ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جن کے بارے میں سفارش کرنے کی اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ ساری صفات کا مالک اللہ کیوں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم
وما خلفهم، جو کچھ ہو چکا اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو آئندہ ہوگا اسے بھی اللہ جانتا ہے، ہر ظاہر و غائب، ہر ظاہر و باطن، درخت کا ہر پتا، پانی کا ہر قطرہ، ریت کا ہر ذرہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، انسان کو ایک گھر کی، ایک کارخانہ کی، ایک فیکٹری کی حفاظت تھکا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ انسان کا علم متناہی ہے، اللہ کا علم لا متناہی اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلانے والی، سنبھالنے والی، تھامنے والی، لیکن اسے ذرہ برابر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مختصر یہ کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس ذات پر ساری بلندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ العظیم، اس ذات پر ساری عظمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا